الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله ونبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج کے اس پروگرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جس موضوع پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں وہ ہے جادو سے بچنے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی رہنمائی۔ اس سے پہلے اسی جگہ پر گزشتہ کیمپ میں ایک پروگرام ہوا تھا جس میں آپ لوگوں کے سامنے جادوگر کی گھناؤنی حرکتوں کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا تھا۔ جادو اور جادوگری اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی اور کفر ہے۔ جادو کے کفر ہونے کی کتاب و سنت میں بہت ساری دلیلیں ہیں۔ انہی دلائل میں سے ایک آیت کریمہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو جیسے گھناؤنے جرم کو 3 مرتبہ کفر کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ یہودیوں نے ان چیزوں کی پیروی کی یا یہود ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر یعنی ان کی جانب منسوب کر کے پڑھا کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین جادو کا ذکر فرما رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہود اسے سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا، مطلب یہ کہ جادوگری کفر ہے۔ لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیوں کفر کیا؟ یعلمون الناس السحر، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو جادو کا سیکھنا، سکھانا، اس کا علم حاصل کرنا، اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا تعامل کرنا، اسے استعمال کرنا، یہ سب کفر میں داخل ہے۔ اسی طریقے سے آگے اللہ رب العالمین نے ہاروت و ماروت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ ہاروت و ماروت کسی کو جادو کا یہ علم اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہتے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے آزمائش ہیں، لہذا تم کفر نہ کرنا، جادوگری کفر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزوں سے بچو جو انسان کو ہلاک و برباد کر دیتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 7 چیزوں میں سے ایک چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ایک چیز جادوگری کرنا ہے۔ جادوگری کفر ہے، اسی لیے اسلام میں جادوگر کی سزا قتل مقرر کی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو ایک طریقے کا علم ہے، لیکن اس علم کا حاصل کرنا شرعاً جرم، حرام اور کفر ہے۔ جادو علم ہے، اس کے سلسلے میں اہل علم نے کئی ایک دلیلیں پیش کی ہیں۔ سب سے پہلے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، شیطانوں نے کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے، یعنی وہ ایک علم ہے۔ اسی طریقے سے ہاروت و ماروت کے بارے میں فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، کسی کو جادو کی تعلیم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ نہیں کہتے کہ ہم فتنہ ہیں، کفر نہ کرو، یعنی جادو کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اسی طریقے سے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ساحر علیم،
وہ جادو کا بڑا علم رکھنے والے ہیں۔ اسی طریقے سے جب جادوگروں کو جمع کرنا چاہا اور جادوگر جمع ہوئے تو اس کے زمرے میں کہا کہ ہر وہ شخص جس کے پاس جادو کا علم ہے اسے لایا جائے۔ تو جادوگری علم ہے لیکن اس کا سیکھنا ناجائز، حرام، کفر اور ایک گناہ، اور ایسا گناہ ہے جس کی سزا قتل قرار دی گئی ہے۔ جادو میں اللہ تبارک و تعالی نے تاثیر رکھا ہے۔ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، اور یہ ایک سبب ہے، ذریعہ ہے جس کے ذریعے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ جیسے اور بیماریاں اثر رکھتی ہیں، اسی طریقے سے جادوگری بھی ایک بیماری کی طرح ہے، بس دوسری بیماریوں کے اسباب ظاہر ہیں، لیکن جادوگری ایک ایسی چیز ہے جس کے اسباب خفیہ ہیں، ظاہر نہیں ہیں۔ اسی لیے بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہوئے جادوگری کا انکار کرتے ہیں کہ جادو کے اندر تاثیر نہیں ہے، جادو اثر نہیں کرتا۔ اس طریقے کا عقیدہ باطل ہے، بلکہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ ہاروت و ماروت سے لوگ ایسی چیزیں سیکھتے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جاتا، جدائی ڈالی جاتی۔ یعنی جادو کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جائے، لیکن جادو کی تاثیر بنفسی ہی نہیں ہے، یعنی بذات خود جادو اثر انداز نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العالمین کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے۔ جادو اپنے اندر کتنا اثر رکھتا ہے یا جادو کی کتنی تاثیر ہوتی ہے، اسے بیان کرتے ہوئے محمد بن امین الشنقیطی رحمت اللہ علیہ، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے اضواء البیان، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر قرآن کریم ہی کی روشنی میں کی ہے۔ امام محمد بن امین شنقیطی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جادو کی تاثیر کے بارے میں سب سے پہلے یہ تو جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر کچھ تاثیر ہے، کس حد کی تاثیر ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جا سکتی ہے۔ جس پر جادو کیا جائے اسے تھکان، مرض، بیماری، اس قسم کی شکایتوں میں مبتلا کیا جا سکتا ہے۔ یہ تاثیر اللہ تبارک و تعالی نے جادو میں رکھی ہے، اور یہ ممکن چیز ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اور اس قسم کا جادو بخاری اور مسلم میں جو روایت ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا۔ لبید بن اعصم نامی یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں اور کنگھی میں جادو کر کے آپ کو تکلیف دینے کی کوشش کی۔ جادو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہلکا سا اثر بھی دکھانے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے کوئی کام کیا ہے حالانکہ آپ وہ کام نہیں کیے ہوتے۔ کوئی کام آپ نہیں کیے ہیں، آپ کو ایسے محسوس ہوتا کہ آپ وہ کام کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے اس شر سے محفوظ رکھا۔ حدیث طویل ہے کہ 2 فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آئے، انہوں نے آپس میں گفتگو کی، کہا کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا کہ ہاں۔ کہا کہ کس نے کیا ہے؟ کہا فلاں نے۔ کہا کس چیز میں کیا گیا ہے؟ کہا کہ آپ کے بالوں اور کنگھی میں کر کے بیر اروان، ایک کنویں کا نام ہے،
وہاں پر رکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد اس کا علاج بتایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا, وہاں سے اس جادو کو نکالا گیا. جادو کی تاثیر اس کنویں پر اور ماحول پر اتنی سخت ہو گئی تھی کہ کنویں کا پانی مہندی کی طرح تھا. وہاں کے جو کھجور کے درخت تھے ان پر ایسی ہیبت چھائی ہوئی تھی کہ وہ شیطان کے سر لگتے تھے. جادوگر نے اس میں منتر پڑھ کے گھانٹیاں لگا رکھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علاج بتلایا گیا اس کے مطابق قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا عطا فرمایا. میرے محترم بھائیو, یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری اور مسلم کی ہے. کچھ لوگ اس حدیث کے سلسلے میں بہت سے شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم ذات پر ایک معمولی سے جادوگر کا زور چل سکتا ہے؟ آپ بشر ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کے ابتدائی اثرات ظاہر ہوں تاکہ امت کو آپ علاج بتا سکیں. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتلایا ہے کہ جب فرعون کے سامنے موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان مسابقہ ہوا جادو کا, اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اپنا معجزہ لے کر آئے تھے اور جادوگری کا مقابلہ دکھانا چاہتے تھے, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان میں پہنچے تو آپ نے کیا دیکھا؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعا. جب جادوگروں نے لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھینک دی, موسیٰ علیہ السلام کو ایسے لگ رہا تھا, موسیٰ کے خیال میں ایسے آ رہا تھا کہ گویا کہ وہ میدان میں دوڑ رہی ہے. کسے لگ رہا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو. اللہ کے نبی ہیں, واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام پر اس جادو کا اثر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جادو ہی کی تاثیر تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ لاٹھیاں اور رسی سانپ لگ رہی تھی. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ. موسیٰ علیہ السلام گھبرا بھی گئے, انہیں خوف بھی ہونے لگا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, غلبہ تمہارا ہی ہوگا. تو میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فرعون کے جادوگروں نے جو جادو کیا وہ سحر تخیل تھا, یعنی لاٹھی سامنے والے کو سانپ نظر آئے, موسیٰ علیہ السلام کو بھی سانپ نظر آنے لگی. کہ نبی موسیٰ علیہ السلام پر اگر اس طریقے کے جادو کا اثر ہو سکتا ہے اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے, تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی سے ہو سکتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو, جو کہ بخاری اور مسلم میں بیان کیا گیا ہے. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے ان تتبعون الا رجلا مسحورا, تم تو ایک جادو زدہ آدمی کی اتباع کرتے ہو, یعنی مشرکین آپس میں ایک دوسرے کو کہتے تھے. اس طریقے سے مشرکین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو زدہ کہنا صحیح ہوگا؟ بات ایسی نہیں ہے, کیونکہ یہ قول مکہ میں کہا جاتا تھا اور ان کا مقصود یہ تھا کہ نبی جو باتیں کرتے ہیں وہ جادو کے اثر میں آ کر کرتے ہیں, جبکہ لبید بن اعصم نے جو جادو کیا تھا وہ جادو اس حد تک نہیں پہنچا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اس کا کچھ اثر پڑ سکے. اللہ رب العالمین نے آپ کو
آپ کی نبوت کو محفوظ رکھا، بس ابتدائی کچھ اثرات ظاہر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج بتلا دیا۔ تو جادو اللہ کے حکم سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کتنا اثر انداز ہوتا ہے؟ میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو سکتی ہے، کسی کو بیمار کیا جا سکتا ہے، کسی کو پریشان رکھا جا سکتا ہے۔ امام شنقیطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اتنا ممکن ہے۔ کیا جادوگر اپنے جادو کے زور سے مردے کو زندہ کر سکتا ہے؟ کیا سمندر کو پھاڑ سکتا ہے؟ یہ جادوگر کے بس کی بات نہیں ہے۔ جادو کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اللہ نے اسے اتنی اجازت نہیں دی ہے کہ اس کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکے۔ لیکن کیا ایک جادوگر کسی کی نظروں پر جادو کر کے یا حقیقت میں کسی گدھے کو انسان کی شکل میں بدل دے، یا انسان کو گدھے کی شکل میں بدل دے، یا جادو کے زور سے ہوا میں بیٹھ جائے، ہوا میں اڑنے لگے، پانی پر چل سکے، کیا یہ جادوگر کے لیے ممکن ہے؟ آپ ذرا اس طرف دیکھیں، یہ کچھ ویڈیو ہیں جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سادھو جو ہندوستان کا ایک جادوگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے، ہوا میں بیٹھا ہوا ہے۔ نیچے کوئی چیز نہیں، اور یہ ایک دوسرا جادوگر ہے جسے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ جی ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اس کو دیکھیے، یہ پانی پہ چل رہا ہے۔ As a young man many years ago, Indian psychic investigator Premanand set out to learn the secrets of the yogis. According to yoga, people get 8 special powers, and one of the powers is to levitate in the air. But that power, he discovered, was not the result of spiritual uplift. As the yogic demonstrator climbs back down to earth, the means of his suspension becomes clear. Concealed beneath his robe, there's ایک خاص انداز کی بنی ہوئی کرسی ہے جس پر بیٹھ کر اس نے کرسی کو چھپایا ہے، ورنہ یہ کوئی ہوا میں بیٹھا ہوا نہیں ہے۔ This rod takes the weight of the person completely. And this is the trick that they have been using all along for hundreds of years. اب رہا اس جادوگر کا ہوا میں اڑنا، جسے آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہوا میں اڑ رہا ہے۔ یہ حقیقت میں ان تاروں کے بل پر ہے جو بہت باریک اور
کسی شفاف چیز کے بنے ہوئے ہیں جسے جادوگر پہنا ہوا ہے، اور دور سے جو ہے اسے ہلایا جا رہا ہے کرین کے ذریعے۔ لیکن دور ہونے کی وجہ سے وہ تار جو ہے نظر نہیں آتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ جادو کے زور پر جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اور رہی بات پانی پر چلنے کی، ایک کانچ کے جو ہے نیچے ٹیبل جیسے رکھے ہوئے ہیں، بالکل پانی کی طرح شفاف ہیں، جو پانی میں نظر نہیں آتے۔ دیکھنے والے کو دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ پانی پر چل رہا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایک کانچ کے ڈسک رکھے ہوئے ہیں جس پر وہ چل رہا ہے۔ اس جیسی بہت سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ تو مختصر طور پر یہ کہ جادو کے اندر کچھ تاثیر ہے جس کے ذریعے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے کسی آدمی کو پریشان کیا جا سکتا ہے کہ بیمار ہو جائے، لیکن جادو کے زور پر مردے کو زندہ کیا جائے ناممکن ہے۔ ہوا میں اڑا جائے، پانی پر چلا جائے، یہ ناممکن ہے۔ آگ میں داخل ہو جائے، ناممکن ہے۔ اس کے پیچھے ضرور کچھ اسباب چھپے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کچھ لوگ آگ میں داخل ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اپنے جسم پر کچھ ایسا مادہ لگائے جس سے آگ اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن جادو اور اس سے ملحقات بہت سی چیزیں ہیں، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور اس سے بچنے کے لیے یعنی جادو کا جو شر ہے، ابھی بتایا گیا، بیمار کیا جا سکتا ہے، میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لیے سب سے پہلے جادو کے واقع ہونے سے پہلے کیسے بچا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ارشادات ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی صبح اور شام کے اذکار کی پابندی کرے۔ صبح و شام کے جو اذکار ہیں ان اذکار کی پابندی کرے۔ گھر سے نکلے دعا پڑھ کر نکلے، جب گھر میں داخل ہو سلام کر کے گھر میں داخل ہو، اور گھر کا دروازہ اللہ کا نام لے کر بند کرے۔ جب کھانا کھائے اللہ کا نام لے کر کھانا کھائے، کثرت سے روزے رکھے۔ ان ساری چیزوں کا جادوگری سے کیا تعلق ہے؟ اس کا تعلق یہ ہے کہ جادو شیطان کے عمل سے ہے، جادو شیطان کے عمل سے ہے، شیطان کے تعاون سے ہے۔ جب آپ اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں کہ جو آدمی اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو جائے اس کی ضمانت اللہ لیتا ہے، اس کی ضمانت اللہ تبارک و تعالی لیتا ہے۔ کتنا معمولی عمل ہے، سلام کر کے گھر میں داخل ہونا بہت معمولی عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا ضامن ہے کن چیزوں میں؟ اگر وہ زندہ رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کافی ہے، اگر مرے گا تو اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اگر زندہ رہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہے، اسے بہترین رزق عطا فرمائے گا۔
جسے اللہ کافی ہوگا شیطان اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے جب آپ بسم اللہ کہہ کے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اس گھر کو چھوڑ دو، اب یہاں پر تمہارا ٹھکانہ نہیں ہے۔ جب ہم بسم اللہ کہہ کر کھانا کھاتے ہیں تو شیطان اس کھانے کے ساتھ شرکت نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت، خصوصیت کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تلاوت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یستطیع علیہ البطل، سورہ فاتحہ سورۃ البقرہ پر جادوگر کا زور نہیں چل سکتا۔ بالخصوص آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جادو کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جو آدمی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے ابو ہریرہ کی لمبی حدیث میں، جس میں شیطان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کہ رات بھر اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ایک نگران مقرر کیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت، آیت الکرسی کی تلاوت۔ اسی طریقے سے جادو کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ہم نے روزے کا ذکر کیا، کیونکہ روزہ انسان کے مجرد دم یعنی خون کے بہنے کے حصوں کو باریک کر دیتا ہے، جس سے شیطان کا گزرنا دشوار ہوتا ہے۔ اسی لیے جو آدمی کثرت سے روزہ رکھتا ہے اس کے اندر خواہشات کم ہوتی ہیں۔ علیہ وسلم نے خواہشات پر کنٹرول کے لیے تعلیم دی ہے کہ کثرت سے روزہ رکھا جائے۔ اپنے آپ کو حرام کاموں سے دور رکھنا، خصوصیت کے ساتھ گانا سننا، کیونکہ گانے کو شیطان کی آواز کہا گیا ہے۔ میوزک، گانا، یہ شیطان کو اپنے سے قریب کرتا ہے۔ گھر کو ایسے چیزوں سے دور رکھنا جس سے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھر جس میں کتا یا تصویر ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ جہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے کون بسیرا کرے گا؟ شیطان بسیرا کرے گا۔ آپ پر جادو کا بھی اثر ہوگا اور بہت ساری بلائیں بھی آ سکیں گی اس طریقے سے اگر کریں۔ اسی طریقے سے جادوگروں، عرافوں اور کاہنوں کے پاس نہ جانا جادو سے بچنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی کسی عراف یا جادوگر کے پاس آئے، اس کی کہی باتوں کی تصدیق کرے تو اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے کلام کی بے حرمتی کی، اس پر ایمان نہیں لایا۔ باتیں بہت سی ہیں، اذان کا وقت ہو چکا ہے، مختصر طور پر میں جو ہے باتوں کو ختم کر۔ جادوگر کو جاننے کے لیے کچھ اس کی پہچان ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر آپ کسی کے پاس علاج کی غرض سے جائیں، اس کی داڑھی نہ دیکھیں، اس کی ٹوپی نہ دیکھیں، بڑے مولانا لگ رہے ہیں، دھوکہ نہ کھائیں، کیونکہ اس بھیس میں شیطان بھی چھپا ہو سکتا ہے اور آپ کی مشکل آسان کرنے کے بدلے میں آپ کے ایمان کا سودا کر سکتا ہے۔ اسی لیے جب آپ جائیں تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جس کے پاس علاج کے لیے جائیں، اگر وہ آپ کا اور آپ کی ماں کا نام پوچھے تو آپ فوراً چلے آئیں، کیونکہ ایک جادوگر ہی کر سکتا ہے۔ اگر وہ آپ سے کہے کہ فلاں رنگ کا مرغا، فلاں رنگ کا بکرا یا فلاں رنگ کی کوئی چیز لائیں، آپ اس کے دھوکے میں نہ آئیں، وہ جادوگر ہے، کیونکہ کتاب و سنت کی روشنی میں علاج کرنے والا ایسی کوئی چیز نہیں پوچھتا۔ اگر وہ آپ کو کوئی ایسی چیز دے جس کے اندر نمبرات لکھے ہوئے ہیں تو ایسی صورت میں آپ سمجھ لیں کہ وہ جادوگر ہے، دجال ہے، آپ کے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے
اگر آپ کے کپڑے، جوتے، بال یا کوئی چیز مانگے تو ایسی صورت میں آپ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ اس سے بھی بہتر چیز یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی شخص کو اس مرض میں مبتلا کیا ہے، آپ کے کسی نہ چاہنے والے نے آپ کے ساتھ کوئی ایسی گھناؤنی حرکت کی ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنا علاج خود کریں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے اپنے گناہوں سے اللہ کی مغفرت چاہیں، توبہ کریں۔ توبہ خیر لاتی ہے۔ کثرت سے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، بالخصوص سورۃ البقرہ کی، اور یہ جان کر تلاوت کریں کہ قرآن کریم مکمل طور پر شفا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، قرآن جو ہم نے نازل کیا ہے اس میں شفا اور رحمت ہے۔ پورا قرآن شریف شفا ہے۔ بس یہاں پر ایک بات جو ضروری ہے یاد رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جسے اللہ تبارک و تعالی نے شفا بتلایا ہے، یہاں پر امام ابن القیم کا قول اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ ایک ہتھیار ہے آپ پر کیے گئے جادو کا دفاع کرنے کی۔ کون سی چیز؟ اللہ کا کلام قرآن کریم ایک ہتھیار ہے۔ آپ اپنے جادوگر دشمن کا اس سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن ہتھیار کتنا بھی اچھا ہو، اگر استعمال کرنے والا کمزور رہے تو اس ہتھیار کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے اپنے بازوؤں میں ایمانی قوت ایسی پیدا کیجئے، آپ اپنے دل میں اللہ کے کلام پر اتنا یقین پیدا کر لیجئے کہ اگر میں اس علاج کے لیے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کروں گا تو میرا جادو ختم ہو جائے گا۔ یہ ایمان آپ کو یقین کے ساتھ آ جائے تو اللہ کی قسم انہی دو سورتوں کی بدولت آپ پر کتنا بھی بڑا جادو کیا گیا ہو ختم ہو سکتا ہے۔ ابھی میں نے بیان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس سے کیا تبدیلیاں آئی تھی؟ پانی کا رنگ مہندی کی طرح ہو گیا تھا، وہاں کے درخت شیطانوں کے سر لگتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت پر اس کا ایسا اثر ہو گیا تھا کہ آپ کو لگتا کہ کچھ کیے ہیں آپ نہیں کیے ہوتے تھے۔ کتنا بڑا جادو ہوگا، لیکن کس چیز سے ختم ہوا؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے۔ کوئی جادوگر آپ کے پلے لبید بن اعصم سے بڑھ کر نہیں پڑے گا۔ اگر یقین آ جائے آپ کو، آپ یقین کے ساتھ ان سورتوں کی تلاوت، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالی جس مصیبت میں آپ کو مبتلا کر رکھا ہے اس سے ضرور نجات عطا فرمائے گا۔ میرے محترم بھائی، جادو کے سلسلے میں مختصر طور پر یہ جاننا چاہیے کہ اگر آدمی کو جادو کے جگہ کی کسی بھی طریقے سے اطلاع ہو گئی ہے، اور یہ اطلاع کیسے ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ کوئی آپ کو نہیں بتا سکتا کہ آپ کے خلاف جو جادو کیا گیا ہے وہ کہاں پر رکھا گیا ہے۔ اسے معلوم کرنے کے لیے آپ کثرت سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی راستہ ضرور پیدا فرمائے گا۔ اللہ کی طرف رجوع کرنا، جب سارے دروازے بند نظر آتے ہیں تو مومن کا اعتماد، مومن کا تعلق اللہ سے اور مضبوط ہو جاتا ہے اور جڑ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، کثرت سے دعا کریں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حاسد کے دل میں مہربانی پیدا کر دے کہ وہ توبہ کرے، آ کر آپ کو جادو کی جگہ کی خبر دے۔ ممکن ہے، ہو سکتا ہے
کہ آپ جادو زدہ ہیں، اللہ رب العالمین آپ کو کوئی ایسی چیز دکھا دے کہ آپ کو جادو کی جگہ کی اطلاع ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ آپ کے کثرت سے اللہ کی طرف مائل ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس شیطان کو اس قدر کمزور کر دے جو آپ کے پلے باندھا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کر لے کہ جادوگر نے فلاں جگہ پر تیرے خلاف فلاں چیز رکھی ہے. اور یہ چیز جانیں کہ عام طور پر جس پر جادو کیا گیا ہے اس کے زبانی ابلیس بکتا ہے، شیطان کہتا ہے لیکن جھوٹ کہتا ہے. آپ جا کر ڈھونڈیں گے وہاں کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ شیطان جھوٹا ہے، اس سے دھوکہ بھی نہیں کھانا چاہیے. اگر جادو کی جگہ کا آپ کو علم ہو جائے تو ایسی صورت میں اس جادو سے چھٹکارا پانا بہت ہی زیادہ آسان ہے. وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر جو جادو کیا گیا ہے وہ عام گھانٹیوں کی شکل میں ہے، گرہیں لگی ہوئی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ آپ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہوئے ان گھانٹیوں کو کھولیں، اور اللہ کی قسم جیسے ہی آخری گرہ کھل جائے گی، آخری گھانٹی کھل جائے گی، جادو کا اثر مکمل طور پر جس پر جادو کیا گیا ہے اس پر سے ختم ہو جائے گا. لیکن اگر یہ گرہیں، یہ گھانٹیاں جو لگائی گئی ہیں ایسی ہوں کہ ان کو کھولنا ناممکن ہو، تو اس کے لیے یہاں پر اسی کا ایک جو ہے علاج بیان کیا گیا ہے کہ آپ اسے بالکل گھانٹی کے بیچ میں کسی دھاری دار چیز سے پہلے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کاٹیں. اس طریقے سے کاٹیں کہ گھانٹی خود بخود کھل جائے، اور جیسے ہی آخری گھانٹی کھل جائے گی آپ پر سے جادو کا اثر ختم ہو جائے گا، جیسا کہ آپ اس میں جو ہے دیکھ رہے ہیں. من مكان العقدة مثل ما تشاهدون، من مكان العقدة أضربها وأقرأ عليها المعوذتين فقط. قل أعوذ برب الفلق قل قل أعوذ أعوذ برب برب الناس. الناس تكفي، لأننا لن نكون أفضل ولا أحب ولا أكرم من رسول الله على الله عز وجل. لما سحر النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه المعوذتين، فأقرأ المعوذتين مع النفث عليها وتكفي بإذن الله عز وجل. فإذا قطعت هذه العقد الموجودة بهذه الطريقة مع النفث أجمعها وأحركها. إذن هذا أول عمل. وشو يا شيخ؟ اللي قضية الشعر أو الخيوط الدقيقة، خيوط مكره أو خيوط رفيعة جدا، أقرأ عليها بالمعوذتين وأنفث عليها مع القطع في مكان العقدة، الفك. فإذا عقد فكت مكان العقدة أجمع هذا الشعر كله ثم أحرقه. اس کے بعد وہ دھاگا ہے، ڈوری ہے، بال ہے، اسے آپ جلا دیں، یہی اس کا علاج ہے. لیکن اگر آپ کو کوئی ایسی چیز ملے جو تالے کی شکل میں ہے، اور عام طور پر جادوگر جب تالا لگاتا ہے تو اس پر جو ہے بہت ساری چیزیں رکھ کے باندھ دیتا ہے، اللہ کا نام پڑھ کر معوذتین کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کے ساتھ اس پر لگی ہوئی چیزوں کو آپ کاٹیں جو تالے پر لگی ہوئی ہیں. قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اس تالے میں سے چابی نکالیں. عام طور پر یہ چابی رکھی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں کو، اس کے ساتھ تعویذ ہو سکتی ہے کوئی، اس تعویذ کو نکالیں. اگر تعویذ کے اندر جو لکھا گیا ہے اس کی سیاہی سرخ ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز رکھی ہوئی ہے، اور عام طور پر تعویذوں میں یہ چیز ہوتی ہے، اسی لیے جلانے میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، یہ خطرناک ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعویذ جو رکھی ہوئی ہے یہ سرخ رنگ کی ہے، اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی چٹی رکھی ہوئی ہے جو بازو میں ابھی دکھائیں گے، اس میں کچھ عود یا بخور ہے. یہ حقیقت میں جادوگر شیطان کو قریب کرنے کے لیے اس جادوئی عمل کے ساتھ رکھتا ہے. یہ جو دیکھ رہے ہیں کالی چیز آپ، یہ عود ہے یا بخور ہے.
یہ خبیث جو جادوگر ہوتا ہے اپنے مکر، فریب اور چالاکی سے جانتا ہے کہ لوگوں کو اگر یہ جادو کی چیز مل جائے تو لوگ جلا دیں گے۔ حقیقت میں یہ جو بخور رکھا ہوا ہے اس کے اندر بڑا جادو ہے، اس کے ڈالنے سے شیطان خوش ہو جائے گا، یہ اس کے لیے قربان ہے جو جادوگر پیش کرتا ہے۔ جو شخص مریض ہے انجانے میں اسے جلاتا ہے، لیکن شیطان سمجھتا ہے کہ اس نے میرے لیے قربان پیش کیا ہے، قربانی پیش کی ہے، اور جادوگر کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ تو اس جادو کا کیا کیا جائے؟ جس کے اندر بخور ہو یا کوئی خوشبو کی چیز رکھی ہوئی ہو اسے ہرگز نہ جلایا جائے۔ آپ ہمت کے ساتھ اسے کھولیں، تعوذ پڑھتے ہوئے کھولیں، اس کے بعد اسے پانی میں پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پانی میں پڑھ کر اس پر دم کریں اور اس کے اندر اسے بھگو دیں اچھی طریقے سے، ایسے کہ وہ پوری سیاہی ختم ہو جائے، بخور اس کے اندر گھل جائے۔ اس کے بعد اس کاغذ کو یا چمڑے کے ٹکڑے کو جس پر لکھا گیا ہے جلا دیں اور اس پانی کو کسی دور جگہ پر بہا دیں۔ اللہ کی مرضی سے آپ پر کسی بھی طریقے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز آپ کے گھر کے پاس آپ کے دہلیز میں چھڑک دی جائے جسے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صورت میں اس کا علاج یہی ہے کہ گھر میں کثرت سے سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو سے بچنے کے لیے کچھ حسی یعنی نظر آنے والی دوائیں بھی بتلائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تصبح بسبع ثمرات من العجوہ لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر۔ جو آدمی صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا، عجوہ مدینے کی کالی چھوٹی کھجور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو آدمی صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھائے گا اس دن نہ تو جادو اس پر اثر کرے گا اور ہی زہر اس پر اثر کرے گا۔ قوت ایمان چاہیے، آدمی کھائے۔ اگر عجوہ کھجوریں نہ ملے تو مدینے کی کوئی بھی کھجور کھا لے، کیونکہ بعض روایات میں ہے من تمر المدینہ، مدینے کی کوئی بھی کھجور کھا لے تو اس دن جادو اور زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ نسخہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ اسی طریقے سے زمزم کا پانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم کا پانی جس مقصد سے پیا جائے آدمی کو اس مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ایسے لگے کہ آپ پر جادو کیا گیا ہے، اس کی کچھ نشانیاں ہیں جس کو میں مختصر بیان کروں گا، تو آپ کثرت سے زمزم کا پانی پئیں۔ اسی طریقے سے زیتون کا تیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی شان میں فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کا تیل کھاؤ، اس کو اپنے جسم پر بھی لگاؤ، کیونکہ یہ مبارک درخت سے نکلا ہوا تیل ہے، اس سے شیطان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ان تمام چیزوں کے ساتھ انتہائی ضروری ہے کہ آدمی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے حتی الامکان دور رہنے کی کوشش کرے۔ جادو کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو جادو سے ملی ہوئی ہیں اس کے متعلق بھی میں مختصر طور پر بیان کر دوں۔ ایک ہے کہانت۔ کہانت کا مطلب ہے وہ آدمی جو آپ کی ہتھیلی دیکھ کر کچھ بتلانے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ جادوگر کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے عراف، جس کے پاس آپ جائیں وہ آپ سے تھوڑی دیر بات کرے گا، آپ کے مستقبل کے بارے میں بتانے کا دعویٰ کرے گا، آپ کی پچھلی زندگی کے بارے میں کچھ بتلائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جادوگر کے پاس جائے، کاہن کے پاس جائے یا عراف کے پاس جائے، اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کرے، اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئی وحی کا انکار کیا۔ ان کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے، یہ جھوٹے ہیں، یہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔
اسی پر ہم اپنی بات اکتفا کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو جادو اور اس کے شر سے محفوظ رکھے. آمین. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ.